کیا ہے؟ حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں نئی حکومت آ گئی ہے الحمدللہ نواز شریف صاحب کی، تو انہوں نے ایک اسکیم شروع کی ہے مہم قرض اتارو ملک سنوارو، ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ بیرون ملک ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو $1,000 بھیجیں ٹھیک ہے. تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس سے معیشت کو سہارا مل سکے، اور کیا اس سلسلے میں حضور کی رائے ہے؟ یہ جو اسکیم ہے یہ ان اچھے کاموں میں سے ایک ہے جو نواز شریف صاحب نے آ کے شروع کیے ہیں، اور اس پہلو سے مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اب تک اس سے پہلے بھی آ چکے تھے نواز شریف صاحب، ان کے ساتھی، اور بے نظیر بھی آئیں اور کئی آئے دوسرے. اس تمام عرصے میں کبھی بھی کسی حکومت کے اقدامات پر مجھے اتنی امید نہیں بندھی جتنے ان کے اقدامات پر بندھی ہے، کیونکہ اب تک ان کا رویہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے اور مسائل کے مرکز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھی کس حد تک ان سے وفا کریں گے، مگر ایک امید ضرور ہے کہ چونکہ ان کو اتنی بھاری اکثریت حاصل ہو گئی ہے اسمبلی میں جو تقریباً اتنی بھٹو صاحب کو ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر اپنی من مانی سب چیزیں کروا لی تھیں، کیونکہ جب کثرت ہو جائے پارٹی کی تو پھر ہر ممبر کی اپنی حیثیت اتنی ہی گھٹ جایا کرتی ہے، اور وہ پھر نخرے کر کے زور دے کر منسٹریاں نہیں حاصل کر سکتا، نہ زبردستی سے اپنے کام کروا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پاکستان میں دوبارہ ایک ایسی شکل نکلی ہے کہ جس میں انصاف اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے راستے میں کوئی روک نہیں ہے، اور غرباء کی ہمدردی سچی ہے تو کر سکتا ہے. اقتصادیات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات ایک تجربہ کار اس کو تاجر کو ہوتے ہیں، خود بخود معلومات ہوتی ہیں، جو ان کے علاوہ کسی بڑی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، مگر جو بیوروکریسی ہے اس میں اس قسم کے ماہرین بھی ملتے ہیں عام طور پر، اس لیے اس کی کمی نہیں ہے. ان کو ذاتی تجربہ بھی ہے اور ماہرین بھی خدمت پہ معمور ہیں، اور اس حالت میں جبکہ ایک انسان خود بھی صاحب تجربہ، اس کو عموماً بیوروکریسی دھوکہ نہیں دے سکتی، ناواقف کو دے دیتی ہے. خطرہ یہ ہے ان کے متعلق کہ ان کو زراعت کے متعلق نہ کوئی دھوکہ دے دیا جائے کہ زراعت میں یہ تبدیلیاں کر دو، لیکن تجارت میں میرا نہیں خیال یہ مار کھائیں کسی سے. جی ایکسپرٹ ہیں. اس لیے یہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس وقت یہ اہم فیصلے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پہلے ہی اس پر اتنا عمل کر رہی ہے کہ ربا کی چھوٹی سی بستی باہر سے جو فارن کرنسی پہنچنے کے اعتبار سے پاکستان کی چوٹی کی بستی شمار ہوتی ہے. جی اس لیے بعض احمدی اپنے بھولے پن میں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہ دیانت کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. جو جماعت احمدیہ کے جو خدمت کرنے جو باہر نکلنے والے ہیں وہ تعداد کے لحاظ سے باقیوں کے مقابل پر عشر عشیر بھی نہیں، ایک حصہ کیا، ایک کا 10واں حصہ، اور مال و دولت کے لحاظ سے ایک کا 100واں حصہ بھی نہیں بنتے. اور یہ سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے سرمایہ باہر سمیٹے بلکہ وہاں سے ادھر منتقل کر رہے ہیں. کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں جن کے سرمایہ باہر ہیں، تو وہ بھیجیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے غربت میں بھی اتنا بھیج چکے ہیں اور بھیج رہے ہیں کہ اس کے کوئی دوسری جماعت مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، سمجھیں. اب اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ ہرس کے پہلو بھی داخل کر دیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے یا وہ خدمت قوم اتنی نہیں رہی جتنی ایک لالچ اور ہرس بن گئی ہے. یہ پہلو ایک تکلیف دہ پہلو ہے جو نیا ظاہر ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اتنے مدت جتنا ہم نے کہا رکھیں تو آپ کی منی وائٹ ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بدیانت لوگ
جتنا چاہیں پیسہ اس میں داخل کرائیں، ان کو اب کوئی فکر نہیں کہ کہاں سے کمایا گیا، کیسے کمایا گیا. وہ حکومت کی نظر میں ایک وہ صاف ستھرا پیسہ ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. تو یہ چیز سرمایہ کھینچنے کے لیے کافی مفید ہوا کرتی ہے. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہماری بدیانتیاں سب چھپ جائیں گی، کوئی سوال نہیں اٹھے گا، انکم ٹیکس دخل نہیں دے سکے گا، اس لیے آپ نے اربوں کا بھی چوری کیا ہو ٹیکس تو یہاں داخل کر دیں. مگر اس پہ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ مجبوریاں ہیں حکومت کی، اس قسم کے اقدامات لینے ان کے لیے ضروری ہو گئے ہیں. ورنہ پیسہ کوئی بھیج بیٹھے اور بعد میں کہیں کہ جناب آپ کے آیا کہاں سے تھا یہ تو بتائیں، پھر مشکل پڑ جاتی ہے. تو اقتصادی اقدامات ہوں یا جو بھی اور یہ حکومت کر رہی ہے، سر دست میں سمجھتا ہوں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی حمایت کی جائے. کیونکہ ہمارا تو اللہ حافظ ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد یہ معاملہ ہے، کسی دنیا کی حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے. لیکن جہاں تک ملک کی ہمدردی ہے اس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم سب سے آگے ہیں. اور اس پہلو سے میں جو بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کو یہ توفیق مل رہی ہے. اور سر دست جو فیصلے ہوئے ہیں وہ مبنی بر انصاف ہیں ابھی تک جو ہوئے ہیں، لیکن آگے خطرہ ہے کہ مبنی بر انصاف نہ رہیں. اس لیے جماعت کو یہ دعا کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے یہ آسمان سے تو اتری نہیں، ہاں کوئی فرشتے تو نہیں آئے اوپر سے. یہ وہی لوگ ہیں جو یہیں پیدا ہوئے، اسی رنگ میں رنگین ہو کر اوپر بڑھے اور اونچے ہوئے، اور پھر جس حد تک جس کا بس چلا ان کے ساتھیوں میں سے انہوں نے کمائی میں اور لوٹنے میں کوئی کمی نہیں کی. اس لیے احتساب ہر طرف ہو اگر تو سوال یہ ہے کہ پھر اپنی پارٹی کا احتساب کیسے ہوگا. جو گورنر ہوں، جو وزیر اعلیٰ ہوں، جو یہاں بھی فائز وہاں بھی فائز اسپیکرز ہوں، ان کا احتساب ہوگا کیسے. اس لیے یہ بڑا ہی ایک مشکل کام ہے. مشکل کام کرنے کے لحاظ سے نہیں، صورتحال کے لحاظ سے. صورتحال اتنی پیچیدہ ہے، بدیانتی اتنی عام ہے کہ اپنی پارٹی پر ہاتھ ڈالنا جبکہ اوپر سے نیچے سارے ہی ملوث ہوں، وہ ممکن کیسے بنے گا. اس لیے احتساب والے حصے کو تو سر دست چھوڑ دیں، وہ تو انہی ترکیبوں سے پیسہ سفید کر لیں گے سارے اگر چاہیں تو. لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے قابل توجہ، آئندہ کی توبہ کرنی ہے کہ نہیں. یہ ممکن تھا اگر کرنا چاہتے تو، اور یہ وقت بتائے گا. اگر دوبارہ ملوث ہوئے تو پھر قوم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. اور اگر پچھلا دفع کریں، دفنا دیں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کر لیں نواز شریف صاحب کہ نہ یہ، نہ ان کے بھائی، نہ ان کے خاندان والے، نہ ان کے منتخب وزراء، کوئی بھی کسی قسم کی ادنا سی بدیانتی میں بھی ملوث نہیں ہوگا. اور اقربا اور دوست اور طاقتور لوگ جو پارٹی کے ممبر ہیں ان میں سے کسی سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. یہ عہد اگر یہ کر لیں تو یہ بہت کافی ہے. احتساب کے قصے یوں ہی فرضی باتیں رہ جائیں گی، واقعی وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی سے. وہ راج خالد صاحب نے شروع میں بہت کچھ دعوے کیے، آخری سچی بات یہ کہہ گئے تھے کہ ساری قوم کی میں کس کا احتساب کروں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مزہ ما مزہ اب نہیں ہوگا. اور اس پہلو سے قرآن کریم میں جو مضمون ملتا ہے بار بار، توبہ کر لو تو پھر پچھلے معاف ہو جائیں گے. تو کچھ ویسا نمونہ دکھا دیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے وزیر اعظم کے طور پر ابھریں گے جو ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے پاکستان میں. اس وقت پاکستان کو ایک تائب وزیر اعظم کی ضرورت ہے، سچی توبہ کرے اور اپنی پارٹی سے سچی توبہ کروائے.
اور اگر پھر وہ اس توبہ میں کوئی دخل دے تو پھر سب سے زیادہ سختی اپنے قریبیوں سے کرے، ان کو عبرت کا نشان بنائے. یہ اگر کر دیں تو ملک بچ جائے گا. اور اتنی دولت ہے ملک میں موجود، یعنی ملک کی دولت باہر یا اندر اگر ملا لی جائے تو پاکستان کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے. کسی دنیا کی امیر قوم کی کاسا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کاسا گدائی، لیکن جوتیاں اٹھانا بھی محاورہ ہے نا، پاپوش اٹھانے والا معاملہ میرے دماغ میں دونوں ملے ہوئے آ رہے تھے محاورے. تو کاسا گدائی کی بھی ضرورت نہیں، یعنی کشکول اٹھایا ہو اور مانگنے، اور نہ جوتیاں چاٹنے کی ضرورت رہے گی. جتنے تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ بددیانتی کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں. جتنی بددیانت قوم ہو اتنا ہی زیادہ وہ اس پر حکومت کرتے ہیں، اور بددیانتی کے ذریعے قوم ساری غریب ہو جاتی ہے. افراد امیر ہو جاتے ہیں، قوم غریب ہو جاتی ہے. سڑکیں برباد ہو جاتی ہیں، گھر اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو پاکستان جا کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بڑی خوشحالی دکھائی دے رہی ہے. لوگ کہتے ہیں غریب ہو گئے، ہمیں تو کہیں غربت دکھائی نہیں. ہوٹل ہی شروع ہوئے تو وہ پوری سڑک گلبرگ کی وہ دارالکباب بن گئی ہے، اور طرح طرح کے اس میں نمونے نمونے کے ہوٹل بن گئے ہیں، اور بڑی قیمتی گاڑیاں ہر طرح کی وہ میل ہا میل تک پھیلی پڑی ہیں. روزانہ شام کو مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، مہنگے سے مہنگا کھاتے ہیں، اور کثرت ہے ہر جگہ. لاہور شہر کھانے میں ہمیشہ سے مشہور ہے، کسی حد تک گجرا والا بھی بدنام ہے لیکن لاہور ہی اس کو کہتے ہیں، اس کا جواب ہی نہیں. کوئی شہر مقابلہ نہیں کر سکتا. کراچی میں بھی اور کس قسم کے کھانے ہیں، مرے ہوئے گدے کا گوشت بھی بک جائے گا، سب چیزیں چل جائیں گی، مگر اچھا کھانا اگر کسی نے کھانا تو لاہور جائے. ہر پہلو سے صاف ستھرا اور عمدہ کھانا، جتنا صاف ستھرا ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو وہ کہتے ہیں اتنی عیاشی دکھائی دے رہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. بھوکے کو نا فقیر بھی 5 سے اور یا 10 سے کم لیتے ہی نہیں، دھڑلے سے مانگتے اتنا دو. کہ میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی، تنگ، مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک میل سفر کے لیے بعض آدھا گھنٹہ لگانا پڑتا ہے. اور ساری سڑک جو لاہور سے سرگودے تک ہے، کہتے ہیں ایسے پرخچے اڑے ہیں اس کے کہ وہ گڑوں میں سے موٹر گزر رہی ہے. بس ہو سکتا ہے یوگینڈا والا حال بھی کسی دن ہو جائے ان کا، اگر ٹھیک نہ ہو. یوگینڈا میں ایک سڑک تھی ہماری، صرف 50 میل کا سفر تھا، اور ہمارے میجر صاحب جو پہلے گئے ہوئے تھے جائزے کے لیے، انہوں نے چلنے سے پہلے مجھے وارننگ دی کہ آپ 50 نہ سمجھیں، 500 سمجھیں اس کو. تو میں سمجھا مبالغہ کر رہے ہیں. بعد میں نے ڈانٹا کہ آپ نے اتنے انکساری سے کیوں کام لیا اور میں نے زندگی بھر سڑک میں دیکھی نہ، اس کا تصور کی ہو سکتا تھا. مسلسل گڑوں میں اونٹ کی طرح یوں کوہان کے یوں چلنا پڑتا تھا یوں، اور کسی ایک کنارے سے بچ کے نکلتے تھے، پھر سارے لوگوں سے نکلتے تھے، وہ گڑا بن جاتا تھا. کئی جگہ بلاک ہو جاتا تھا بالکل راستہ، اب کہاں سے جائیں. پھر وہ لوگ جھاڑیاں کاٹ کے جنگل میں سے ایک اور راستہ بناتے تھے. یہ صورتحال کہتے ہیں ربا والی سڑک کا بھی اور باقی کا بھی یہی حال ہے، یہی ہو رہی ہے. ایک شکر ہے کہ نواز شریف صاحب نے آتے ہی سڑکیں بنانے کا حکم دے دیا ہے. اور مگر عجیب بات ہے کہ سینٹرل حکومت جس کی تھی، یعنی بے نظیر صاحبہ کی، زیادہ تر ان کے دور میں سڑکیں اڑی ہیں، لیکن سندھ کی نہیں بگڑی. کیا وجہ ہے؟ یہ غور طلب بات ہے. سندھ سے جو بھی آتا کہتا ہے بہترین سڑکیں ہو گئی ہیں ہمارے، چھوٹی چھوٹی گوٹھوں میں ہر جگہ جال بچھ گیا ہے سڑکوں کا، اور اس کی وجہ سے زمینداروں کی تجارت چمکی، ان کی اجناس پہنچانے میں، ان کی چیزیں ضرورتیں حاصل کرنے میں بہت سہولتیں ہو گئی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ یا وہاں کے وزیر اعلیٰ بہت منصف، قوم کے حق میں کم سے کم سچے تھے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو بھی ملے وہ ظالم ہی ملے کہ اپنے ملک کی ہوش ہی کوئی نہیں. یا پھر مرکزی حکومت کی کوئی پالیسی ایسی تھی
جس کے نتیجے میں پنجاب کو برباد کیا گیا ہے. تو جو بھی صورت ہے اس پر بھی غور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک.